بالعالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج جمعۃ المبارک چاند کی 29 تاریخ ہے
اگر آج رات کو چاند نظر آ گیا تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذوالحج کا مہینہ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، اور حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو حج والا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے بیان میں حج اور عمرہ کا بیان ہوا ہے، جس میں حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ آج کے بیان میں عشرہ ذی الحج کی فضیلت کا ذکر کرنا ہے۔ عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کے مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے، پہلے 10 دن، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے۔ یہ روزہ رکھنے کے دن ہے، جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ وہ روزے کا مہینہ ہے، یہ پورا عشرہ یعنی پہلے 9 دن، 10واں دن تو چونکہ عید کا ہے، تو پہلے 9 دن یہ بھی روزہ رکھنے کے دن ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن یہ ذی الحج کے روزے فرض تو نہیں ہیں، نفل ہیں۔ کوئی اگر نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، فرض کا تارک نہیں ہوگا، لیکن ان دنوں کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، بہت اجر ہے، اور یہ بڑی قبولیت کے دن ہیں، بڑی شان والے دن ہیں۔ احادیث میں ہے کہ اللہ جل جلالہ کو جتنا محبوب ان دنوں کا عمل ہوتا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن اللہ کو ان دنوں کا عمل جتنا محبوب ہوتا ہے، باقی سارے دنوں کا عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا۔ باقی سارے سال کے دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ جل جلالہ کو ان دنوں کا عمل محبوب ہوتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اور ایک بات میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ انسان کی ایک تاریخ ہے، انسانی فطرت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک مزاج ہے اس کائنات کا، کہ کوئی بھی خوشی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کوئی خوشی، کوئی خیر، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے۔ بغیر محنت کے
انسان کو بڑی خوشی حاصل کر لے، عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مجلس میں دیکھ رہے ہیں، مسجد میں کوئی اجتماع ہے، کوئی محفل ہے، اور اس محفل میں کسی بچے کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اس کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ آپ پوچھیں بھی اس بچے نے کیا کیا ہے، اس کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، اس کی دستار بندی کی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگ آپ کو کہیں کہ بھی اس بچے نے آج قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا حفظ اگر کسی بچے نے مکمل کیا تو اس کو آج عزت مل رہی ہے، اعزاز ہو رہا ہے، اس کا اکرام ہو رہا ہے، لوگ اس کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز و انعام ایسے ہی حاصل کر لیا یا اس کے پیچھے کوئی محنت بھی ہے؟ کیوں جی؟ بغیر محنت کے؟ بہت بڑی محنت کی اس نے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، وہ صبح و شام سردی گرمی میں وہ محنت کرتا رہا، اس کے ماں باپ بھی محنت کرتے رہے، اس کا استاد بھی محنت کرتا رہا، اور بھی کئی لوگ اس کے ساتھ لگے رہے۔ اس طرح چلتے چلتے بڑی محنت، بڑی مشقت کے بعد آج اس کو یہ اعزاز اور خوشی حاصل ہو رہی ہے، اس کو سند دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، دستار بندی ہو رہی ہے، ہار پہنائے جا رہے ہیں، اس کا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ باقی ساری چیزوں کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ کسی سکول کے اندر کسی بچے کو ڈگری دی جا رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے، اس کو لوگ گفٹ دے رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے یا محنت کی ضرورت ہے؟ بغیر محنت کے کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے؟ بغیر محنت کے کوئی اعزاز اور اکرام حاصل ہو جاتا ہے؟ کوئی نعمت مل جاتی ہے؟ کوئی خوشی مل جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ابھی 2 مہینہ پہلے ہم نے عید کی نماز ادا کی، عید الفطر، عید کی نماز۔ عید کے دن مسلمان کتنے خوش ہوتے ہیں، سب کے سب لوگ بڑے خوش، نئے کپڑے، نئے جوتے، اور نہا دھو کے خوشی منا رہے ہیں، عید الفطر کی خوشی۔ کوئی پوچھے بھئی کس بات کی خوشی ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری عید ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، آج ہمارا خوشی کا دن ہے، یہ ہمارا خوشی کا تہوار ہے۔ تو یہ خوشی ایسے ہی حاصل ہو گئی؟ نہیں، اس سے پہلے پورا 1 مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محنت کروائی، مشقت، محنت، ریاضت، عبادت، اور جناب نماز، تراویح، قرآن تلاوت، روزہ، اعتکاف، سحری، افطاری، سحر افطار کی دعائیں، یہ ساری ایک پورے مہینے کی پوری ریاضت اور مشقت سے جب ایک قوم گزر آتی ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس محنت اور مشقت کے نتیجے میں ان کو عید کا دن دے دیتے ہیں، خوشی منا لو۔ اور اگر کوئی کسی نے روزہ بھی نہیں رکھا، تراویح بھی نہیں پڑھی، وہ ایسے عید پڑھنے آ گیا، اس کا دل تو مطمئن نہیں نہ ہوگا کہ میں بھی عید پڑھ رہا ہوں، میرے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ وہ اس کی عید تو پھیکی ہے۔ اصل محنت اور ریاضت کرنے والوں سے، ان کے دل سے پوچھو
کہ ان کو عید کے دن کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ محنت کی ہے۔ تو اسی طرح ابھی عید کا دن آ رہا ہے، عید قربان، عید اضحیٰ کا دن، قربانی کی عید ہوگی، اس دن بھی سب لوگ عید منائیں گے، خوشیاں کریں گے۔ تو وہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے یہ پہلے پورا ایک عشرہ ذی الحج کے یہ جو 9-10 دن ہیں، یہ محنت اور ریاضت کے دن ہمیں عطا فرمائے۔ ان میں محنت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، راتوں کو عبادت کرنی، نوافل ادا کرنے، دعائیں کرنی، محنت کرنی، دنوں کا روزہ رکھنا، کثرت سے ذکر اذکار، تسبیحات، درود پاک، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات پڑھنی، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، روزے رکھنا، دعائیں کرنا، یہ پوری ایک محنت ہوگی۔ صرف 9 دن محنت، مشقت، عبادت، ریاضت، تسبیحات، تلاوت، درود، استغفار، یہ ساری محنت کرتے کرتے جب 9 دن گزر جائیں گے تو پھر اللہ جل جلالہ خوشی کا اور عید کا دن ہمیں عطا فرمائیں گے کہ میرے بندو آج تم خوشی منا لو، آج تم عید منا لو۔ تو جس طرح رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحج کے بھی پہلے یہ 10 دن جو ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا عشرہ ہے، ریاضت اور محنت کا۔ قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، میں ان کا مختصر سا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ 10 دن کتنی فضیلت والے، کتنی شان والے، کتنی برکت والے اور اللہ جل جلالہ کے ہاں کتنی قبولیت والے ہیں۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قرآن پاک کا آخری پارہ 30واں، اور آخری پارے میں جو قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک صورت مبارکہ ہے سورۃ الفجر، اس کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیتوں میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 5 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مبین میں اللہ جل جلالہ نے بہت جگہ پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے قسم اٹھائی ہے۔ بعض دفعہ کسی بات سے پہلے اللہ نے 2، 3، 4، 5، 7، 10، 20 قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم اٹھا کے اللہ بات کرتے ہیں۔ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی کائنات میں یہ چیز بڑی شان والی ہے۔ ویسے تو اللہ کی کائنات میں کروڑوں چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ نے کتنی کائناتیں پیدا کی ہیں، کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن ان مخلوقات میں کچھ ایسی چیزیں جن کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، اور باقی ساری کائنات کی چیزیں ان سے چھوٹی ہیں۔ اللہ ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ ریت کا ذرہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی اور اس کی طاقت اور کبریائی کی علامت ہے، لیکن اللہ نے ریت کے ذرے کی قسم نہیں اٹھائی۔
پانی کا قطرہ جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظیم الشان خالقیت اور مالکیت کی دلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پانی کے قطرے کی قسم نہیں اٹھاتے، چھوٹی چیز کی اللہ قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی کہ یہ کوئی اللہ کی بہت بڑی شان والی چیز ہے۔ دیکھو کہیں اللہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم، کس کی قسم اللہ نے اٹھائی؟ سورج کی۔ کائنات میں کروڑوں تارے ہیں، آسمانوں پر کروڑوں اربوں کھربوں تارے ہیں، چمکتے ہیں، سب روشنی والے ہیں، بہت بڑی اللہ کی کائنات اور مخلوق ہے، لیکن ان سب میں سے اللہ نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ سورج کی۔ پوری کائنات کے تمام آسمانوں کے تاروں میں سب سے زیادہ شان والا اگر کوئی تارا ہے تو وہ کون سا ہے؟ سورج۔ جب چمکتا ہے، طلوع ہوتا ہے، بلکہ طلوع ہونے سے پہلے ہی حالت یہ ہوتی ہے کہ پوری کائنات کی ظلمتیں اور اندھیرے اس کے آگے لگ کے دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ طلوع نہیں ہوا، اس کے آنے کی خبر پائی ہے ظلمتوں نے اور اندھیروں نے، تو وہ چھوڑ گئے، چلے گئے، نکل گئے۔ پوری کائنات کو اس نے روشن کر کے رکھ دیا، چمکا کے رکھ دیا۔ کیا آبادیاں، کیا پہاڑ، کیا سمندر، کیا میدان اور کیا صحرا، پوری کائنات کو اس نے ایسے چمکا کے رکھ دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، دور دور تک انسان جو ہے وہ اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ سورج۔ تو چھوٹی چیز ہے یہ سورج؟ تو اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، پھر اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی، پھر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، پھر اللہ نے رات کی قسم اٹھائی۔ یہ بڑی بڑی چیزیں، اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، اللہ نے زمین کی قسم اٹھائی۔ تو یہ کائنات میں بڑی بڑی شرف والی چیزیں، عظمت والی چیزیں۔ دیکھیں کہیں اللہ جل جلالہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ھذا البلد الامین، مجھے امن والے اس برکت والے شہر کی قسم، مکہ۔ لا اقسم بھذا البلد، اللہ فرماتے میں قسم اٹھاتا ہوں بھذا البلد، اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ جس شہر میں اللہ کا گھر ہے، مکہ شریف، جس شہر کا بانی ابراہیم خلیل اللہ ہے، جس شہر کے اندر ایک چشمہ زمزم ہے جو جناب ذبیح اللہ کی علامت ہے، جس شہر کے اندر صفا اور مروہ پہاڑ ہے، جس شہر کے اندر عرفات اور مزدلفہ اور منا کے میدان ہیں، جس شہر کے اندر اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی دیوار میں نصب حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے۔ کتنی برکت والی، کتنی شان والی چیزیں کہ لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں کہ اللہ جل جلالہ
مجھے زندگی میں کوئی ایسے لمحات نصیب فرما دے کہ میں اس شہر کے اندر جا کر کوئی ایک صبح گزار لوں، ایک شام گزار لوں، یہ 2-4 دن گزار لوں، میں اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، میں حجر اسود کا بوسہ دے لوں، میں مقام ابراہیم کی زیارت کر لوں، میں چاہے زمزم کے پانی سے برکتیں حاصل کر لوں، میں بھی صفا پر چڑھوں، میں بھی مروہ پر چڑھوں، میں بھی لبیک اور لبیک کی صدائیں لگاؤں۔ لوگ ترستے رہتے ہیں اور کروڑوں لوگ ترستے ترستے دنیا سے چلے گئے، کسی کی آہ و فغاں خدا نے سنی، کسی کو اللہ نے بلایا، کوئی ایک دفعہ چلا گیا، کوئی بار بار چلا گیا، کوئی نصیب والے وہی رہتے ہیں۔ یہ برکت والا کتنا عظمت والا شہر ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ چھوٹی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، کائنات میں شرف والی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، یہ شہر اتنی عظمت اور شرف والا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک اس شہر میں لگے ہیں، آپ کے قدم لگے ہیں، اتنی شرف والا شہر ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے والد کی، یہ پوری کائنات کا ابا جان، پوری انسانیت کا والد، نوع انس کا والد جناب آدم، وولد اور اس کی اولاد کی قسم، یہ پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں، یہ انسان، اس کا والد بھی، یہ ساری اولاد بھی، تو اللہ نے ان کی قسم اٹھائی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ جب قسم اٹھاتے ہیں نا کسی چیز کی، ہم تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں نا کہ اگلے بندے نے گل مننی نہیں، اگلا بندہ ہماری بات مانتا نہیں، تو ہم تو کہتے ہیں یار قسم لے لا یار، میں سچ بول رہا ہوں میرے سے قسم لے لو۔ ہم تو قسم اٹھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، اور حکم بھی کیا ہے کہ قسم اٹھانی ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے بندوں کے لیے کہ قسم اٹھانی ہے تو صرف رب ذوالجلال کی قسم اٹھاؤ اور کسی کی قسم مت اٹھاؤ۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اللہ کی قسم، جیسے نبی علیہ السلام فرماتے رب کعبہ کی قسم، کبھی حضور فرماتے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کبھی حضور فرماتے مجھے رب ابراہیم کی قسم، رب السماوات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اٹھانی، اللہ کی صفات، اللہ کے نام، اللہ کی شان، اللہ کا نام لے کر اس کی قسم اٹھائیں۔ اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذات کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے نا، پھر بعد میں کلمہ پڑھے، بعد میں کیا کرے، کلمہ پڑھے، اتنا بڑا خطرہ ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا۔ یہ تو پتہ نہیں کیا وبا آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے۔ وہ لڑکے لڑکیاں دوستی کرتے ہیں، وہ کہتی ہے میں نے تیری قسم، وہ کہتا ہے میں نے تیری قسم، وہ ایک دوسرے کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، محبوب کی قسم، محبوب کی پلکوں کی قسم، محبوب کی آنکھوں کی قسم، دور پھٹے منہ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قسم کو رکھنا کہاں تھا اور تو نے رکھا کہاں ہے۔ تو قسم کس کی اٹھانی، صرف اللہ کی، لیکن اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اپنی کائنات کی بڑی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ فرماتے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، کس کی قسم، فجر کی قسم۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے جب یہ فرمایا مجھے فجر کی قسم، اس سے کوئی خاص فجر مراد ہوگی، اس سے کوئی خاص ہی فجر مراد ہوگی، کیونکہ عام تو فجر روزانہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ
جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ کوئی خاص ہوتی ہے نا، وہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا، تو یہاں کس فجر کی قسم اٹھائی ہے؟ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، صحابی رسول، جنہوں نے تفسیر خود اللہ کے رسول سے پڑھی ہے، وہ فرماتے والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے مجھے فجر کی قسم۔ یہ کون سی فجر ہے؟ کہ 9 ذی الحج کی جو فجر ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ کون سی فجر کی؟ 9 ذی الحج، یوم عرفہ، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں حج کرنے جا رہا ہے، وہ ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ وہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا دن ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ شان والا دن حج کا دن۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی جو مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی کہنے لگا حضرت عمر کو، اس طرح کی آیت ہماری کتاب میں تورات میں ہوتی نا تو ہم اس آیت کے اترنے والے دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ اتنی بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، بہت شرف والی آیت ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ یہ آیت اگر ہماری تورات میں ہوتی نا تو جس دن اتری تھی ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ عید بنا لیتے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا بہت اچھے بات آپ نے فرمائی۔ فرمایا اب میری بھی سنو، اللہ کے نبی 9 ذی الحج کا دن تھا، عرفات کے میدان میں تھے، حضور پر اس وقت یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور کہا تم تو عید بنا لیتے، اللہ نے اس دن کو حج کا دن بنایا۔ حج کا دن تو عید کے دن سے بھی بڑا ہوتا ہے، اتنی شان والی۔ 2 سال کے روزے کا ثواب ہے اگر کوئی 9 ذی الحج کو روزہ رکھے۔ کتنے روزے کا ثواب ہے؟ 2 سال، 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، 2 سال روزے رکھتا رہے۔ ساڑھے کو مہینے دے نہیں رکھے جاندے، ہاں جو آ جاتی ہے نا 27ویں رات رمضان کی، 27ویں رات، تو ہمارے جیسے کمزور لوگ، باقی لوگ تو اپنی اپنی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، 27ویں رات ہے بڑی برکت والی، اللہ سے مانگ لو۔ میرے جیسے کمزور مانگتے یا اللہ کل نو چاند نظر آ جاتا، روزے 3 نہ ہو جائیں، روزے 29 ہوں، ساڑھی بس ہو گئی ہے۔ کیوں جی، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تو روزے ہم سے 30 نہیں رکھے جاتے۔ ایک دن کا روزہ رکھیں گے کتنے روزوں کا ثواب؟ 2 سال روزوں کا ثواب۔ اور اس سے پہلے جو 8 دن ہیں یہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، اگر آج چاند نظر آ گیا تو ہفتہ سے شروع ہو جائے گا، اگر نہ آیا تو پھر کل نظر آئے گا۔ تو پہلے جو 8 دن ہیں، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اگر 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھ لیں تو ایک دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے۔ تو میں بات مکمل کروں، اللہ فرماتے والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ بات سمجھ آ گئی فجر سے کیا مراد ہے؟ پھر اللہ فرماتے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 رات؟ وہ بھی کوئی خاص ہی ہوں گی نا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ جل جلالہ نے ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ یہ پہلی جو 10 راتیں بڑی فضیلت والی، بڑی قبولیت والی، عبادت والی، شرف والی راتیں۔ اور آگے فرمایا والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جفت، وتر کہتے ہیں طاق۔ جفت کا مطلب ایسا عدد جو 2 پر برابر تقسیم ہو جائے۔
اور طاق کہتے ایسا عدد جو 2 پر برابر تقسیم نہ ہو. ایک طاق ہے، 2 جفت ہے، 3 بولے طاق ہے، 4 5 طاق ہے اور 6 جفت ہے، 7 طاق ہے اور 8 جفت ہے، 9 کیا ہے طاق اور 10 جفت. ابن عباس فرماتے والشفع والوتر، اللہ فرماتے مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم، یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے 9 ذی الحج کی قسم، مجھے 10 ذی الحج کی قسم. 9 اور 10 ذی الحج، یہ 9 کو طاق کہا اور 10 کو جفت کہا. اللہ نے 9ویں اور 10ویں کی پھر قسم اٹھائی. ذرا آپ غور کرنا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں بھی 10 اور 9 ہے، اور والفجر میں بھی 9 ہے، اور والوتر میں بھی 9 ہے. یہ 9 کی قسم بار بار آ رہی ہے. والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر فجر کی قسم. کون سا میں نے دن بتایا؟ 9 ذی الحج. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اس میں بھی 9 آگے. والشفع والوتر، اللہ فرماتے ہیں مجھے 10ویں اور 9ویں کی قسم، اس میں بھی 9 آگے. یار کتنی فضیلت والا دن ہوگا کہ اللہ نے 4 مرتبہ اسی کی قسم اٹھا لی. پھر آگے فرمایا واللیل اذا یسر، مجھے اس رات کی قسم، اس رات کی قسم جس رات میں سیر ہوتی ہے، جس رات میں یسر سیر ہوتی ہے، رات میں سیر ہوتی ہے. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین پر چلنا. سیرو فی الارض، چلو بھائی. یہ کون سی رات ہے جس میں سیر ہوتی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی ہے جس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے. لیکن وہ رات چونکہ تاریخ کے لحاظ سے متعین نہیں ہے، گزر گئی ہے وہ رات، دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی ہے جس رات میں حاجی چلتے پھرتے رہتے ہیں. حاجی یہ رات ہے جو 9 ذی الحج کے بعد آگے 10 ذی الحج آنا ہوتا ہے. یہ جو درمیان والی رات ہوتی ہے نا، یہ ساری رات حاجی پھرتے ہی رہتے ہیں. عرفات سے آ رہے ہیں مزدلفہ میں، ساری رات حاجی کا چلنا پھرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مزدلفہ کی رات ہے. وہ رات مزدلفہ میں آ کے حاجی نے ٹھہرنا ہوتا ہے. تو وہ رات شروع ہوتی ہے، حاجی کا چلنا شروع ہوتا ہے. وہ رات کا اکثر حصہ پھرتے ہی رہتے، چلتے رہتے. پھر مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، آرام کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. پھرتے پھرتے صبح ہو جاتی ہے. ساری رات حاجی پھرتا رہتا ہے. تو اللہ نے اس رات کی قسم اٹھائی ہے. یہ رات کون سی ہے؟ 9ویں اور ذی الحج کے درمیان والی رات، 9ویں اور 10ویں کے درمیان والی رات. تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی شرف والے دن ہیں، بڑی برکت والی راتیں ہیں، عبادت والے دن ہیں، عبادت والی راتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خوب محنت کریں، کوشش کریں، نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار، دعا، استغفار، تلاوت، درود پاک کی کثرت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.